کبھی سوچا ہے اگر ٹائم ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا موبائل، آپ کی گھڑی، کمپیوٹر، گاڑی سب کچھ چلتا ہے صرف ایک چیز پر، وہ ہے ٹائم۔ لیکن یہ ٹائم آتا کہاں سے ہے؟ کون اسے چلاتا ہے؟ اور اگر یہی ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو نہ صرف آپ کی گھڑی بلکہ پوری دنیا رک سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے ٹائم کے اس اندیکھے جادو کو جو ہماری دنیا کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ خوش آمدید دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی گھڑی یا موبائل ہمیشہ اتنا درست ٹائم کیسے دکھاتے ہیں؟ یعنی وہ بھی تب جب نہ سگنل ہو نہ انٹرنیٹ، پھر بھی ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اصل میں ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسی کے حساب سے چلتا ہے۔ اور موبائل ہو یا گھڑی، یہ ٹائم کیسے ہمیں بتاتے ہیں، یہ جاننا واقعی حیران کن ہے۔ جب بھی آپ کا موبائل آن ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آس پاس کے موبائل ٹاور سے جڑتا ہے، اور جیسے ہی یہ جڑتا ہے تو یہ ایک خاص سسٹم کے ذریعے ٹائم مانگتا ہے، جسے NTP یعنی نیٹ ورک ٹائم پروٹوکول کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام سسٹم نہیں ہے، یہ دنیا کے ان چند سرور سے جڑا ہوتا ہے جہاں دنیا کی سب سے درست گھڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ گھڑیاں جنہیں ایٹمی گھڑیاں کہا جاتا ہے، جو کروڑوں سالوں میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں سگنل ہی نہ ہو تب کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت موبائل اپنے اندر موجود ایک چھوٹی سی گھڑی RTC پر انحصار کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ریئل ٹائم کلاک۔ یہ گھڑی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایک چپ کے اندر چھپی ہوتی ہے، لیکن کام ایسے کرتی ہے جیسے کسی بڑے سائنسدان نے تیار کی ہو۔ یہ چپ اتنی کم بجلی پر کام کرتی ہے کہ موبائل بند ہونے کے بعد بھی ٹائم یاد رکھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چپ ٹائم کو یاد کیسے رکھتی ہے؟ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوارٹر کرسٹل ہوتا ہے۔ یہ کرسٹل بہت خاص ہوتا ہے۔ جب اسے بجلی دی جاتی ہے تو یہ ایک خاص فریکوینسی پر ہلنے لگتا ہے، جیسے ایک دل دھڑکتا ہے، ویسے ہی یہ کرسٹل بھی مسلسل ارتعاش کرتا ہے، اور یہی ارتعاش گھڑی کو ٹائم کا اندازہ دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ کرسٹل صرف موبائل میں ہوتا ہے؟ نہیں، جو گھڑیاں آپ اپنی کلائی میں پہنتے ہیں ان میں بھی یہی کوارٹر کرسٹل ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گھڑی میں انٹرنیٹ یا نیٹ ورک نہیں ہوتا، تو وہ صرف اس کرسٹل پر ہی بھروسہ کرتی ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان گھڑیوں میں کچھ سیکنڈ کا فرق آ ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ کرسٹل بھی مکمل پرفیکٹ نہیں ہے۔ موسم کا اثر یعنی سردی یا گرمی اس کی فریکوینسی کو بدل دیتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی گھڑی تھوڑی تیز یا سست ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں اسے وقتاً فوقتاً ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی آج کے دور کی بات، لیکن اگر ہم پیچھے جائیں ہزاروں سال پہلے، جب گھڑیاں نہیں تھی، نیٹ ورک نہیں تھا، نہ ایپس تھی اور نہ ہی کوئی آلات، تب لوگ ٹائم کا اندازہ کیسے لگاتے ہوں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ تھا، قدرت، اور اسی قدرت کو انہوں نے اپنی گھڑی بنا لیا۔ شروع میں انسان نے سورج کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ دیکھتا تھا کہ صبح سورج کہاں سے نکلتا ہے، دوپہر کو کہاں پہنچتا ہے اور شام کو کہاں غروب ہوتا ہے۔ اسی سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی تھی تو ہر چیز کا سایہ بنتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج جیسے جیسے آسمان میں حرکت کرتا ہے، چیزوں کا سایہ لمبا یا چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہیں سے انہوں نے دن کے حصے پہچاننا شروع کیے۔ انہوں نے زمین پر نشان لگائے، لکڑی کی چھڑیاں کھڑی کی اور دیکھنا شروع کیا کہ سایہ کس وقت کہاں پہنچتا ہے۔ اس کو بعد میں دھوپ گھڑی یا سن ڈائل کہا گیا، لیکن یہ دھوپ گھڑی صرف دن میں کام کرتی تھی جب سورج ہوتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ رات میں ٹائم کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ تو انسان نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ چاند کی حالتیں بدلتی، کبھی ہلال، کبھی پورا چاند، کبھی غائب۔ ان حالتوں کو نوٹ کر کے انسان نے مہینوں کا حساب بنانا سیکھ لیا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ گھنٹے اور منٹ وہ کیسے گنے جائے؟ یہاں آتی ہیں آبی گھڑیاں، یعنی پانی کی گھڑیاں۔ ایک برتن سے قطرہ قطرہ پانی نیچے والے برتن میں گرتا اور نیچے والے برتن پر نشانات لگے ہوتے۔ جیسے جیسے پانی اوپر سے گرتا، نیچے نشان بتاتے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ یہ رات میں بھی کام کر سکتی تھی کیونکہ انہیں سورج کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پانی کا بہاؤ ہمیشہ ایک جیسا رکھنا آسان نہیں تھا۔ موسم، درجہ حرارت، ہوا کی نمی، سب چیزیں اثر ڈالتی تھی۔ پھر آئی ریت کی گھڑیاں۔ ان میں باریک ریت ایک چھوٹے سوراخ سے نیچے گرتی۔ جب پوری ریت نیچے آ جاتی تو پتہ چلتا کہ ایک مخصوص ٹائم گزر چکا ہے۔ یہ گھڑیاں سفر میں لے جانا آسان تھی، لیکن اگر ریت میں نمی آ جائے یا ذرات کا سائز بدل جائے تو ٹائم کا اندازہ غلط ہو جاتا۔ ان سب طریقوں میں مسئلہ یہی تھا کہ یہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ انسان کو ایک ایسی گھڑی چاہیے تھی جو دن ہو یا رات، بارش ہو یا دھوپ، صحیح ٹائم بتا سکے۔ اور پھر ایجاد ہوئی میکانکی گھڑیاں۔ پہیے، سپرنگ گیئر اور بیلنس ویل جیسے نظام نے ٹائم ناپنے کے انداز کو بدل کے رکھ دیا۔ 14ویں صدی میں یورپ میں بننے والی ان گھڑیوں نے ٹائم کو سیکنڈ، منٹ اور گھنٹوں میں بانٹ دیا، لیکن ان کی بھی ایک حد تھی کیونکہ یہ درستگی میں اب بھی محدود تھی۔ پھر 20ویں صدی میں آیا کوارٹر کا زمانہ۔ کوارٹر کرسٹل جب بجلی کے رابطے میں آتا ہے تو یہ ایک خاص
खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन इतनी मुस्तहकम होती है कि इसी पर घड़ी का सारा हिसाब बनता है। यही टेक्नोलॉजी आज आपकी कलाई घड़ी, दीवार घड़ी और मोबाइल फोन तक में इस्तेमाल हो रही है। तो आज हम एटमी घड़ियों के दौर में हैं। ये घड़ियां एटम के अंदर होने वाली तवानाई की तब्दीली को मॉनिटर करती हैं और इनकी दुरुस्तगी इतनी है कि अरबों सालों में भी 1 सेकंड का फर्क नहीं आता। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी या मोबाइल पर टाइम देखें तो ये मत भूलें कि इस टाइम को बताने के लिए इंसान ने सदियों की मेहनत की है। साए से लेकर सितारों तक, पानी से लेकर क्रिस्टल तक, हर चीज ने टाइम की गिनती में अपना किरदार अदा किया है। टाइम सिर्फ गुजरने का नाम नहीं बल्कि ये इंसान की समझ, जुस्तजू और तरक्की का सबूत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। जैसे टाइम को यहाँ तक आने में बहुत सारी मेहनत लगी है, वैसे ही मुझे इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और बहुत सारी चीजों में मेरी यार बहुत सारी मेहनत लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका बहुत शुक्रिया होगा। नया चैनल यार सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।